نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پہ پوری کی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ اے یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتی ہیں، اگر وہ آیت کریمہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم عید مناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت کریمہ ہے، تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں وہ جگہ بھی پتہ ہے کہ جس جگہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور وہ دن بھی پتہ ہے، وہ جمعہ کا دن تھا کہ جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور عرفات کا میدان تھا جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جس دن دین جو ہے مکمل ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق ہمارے عید کے دن ہیں، کہ جو لوگ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں ان کے لیے وہ عید کا دن ہی ہوتا ہے، اور غیر حاجی جو ہوتے ہیں، جو حج نہیں کرتے، ان میں سے اکثر جو ہے وہ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں جسے یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان میں آخری خطبہ حجۃ الوداع جو آپ نے ارشاد فرمایا، اس کے 81 روز کے بعد آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحیح حدیث سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جو لوگ روئے زمین پہ موجود ہیں، آج سے ٹھیک 100 سال کے بعد ان میں کوئی بھی اس دنیا میں موجود نہیں ہوگا۔ تو آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کا نام عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ ہے، جو 110 ہجری میں وفات پا گئے۔ تو 110 ہجری سے پہلے 100 سال اگر دیکھے جائیں تو 11 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا، تو آپ کے قول کے مطابق آخری صحابی عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ تھے جو دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو میدان عرفات میں دین مکمل ہو گیا، آپ نے تمام رسومات کو ختم کر دیا۔ تو جس طرح میدان عرفات کی اہمیت ہے جو مکہ سے 12 میل کے فاصلے پر ہے، اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ پاک نے جو عہد الست لیا وہ میدان عرفات میں ہی لیا، کہ جس طرح مسند احمد بن حنبل اور سنن نسائی کی روایت سے یہ بات اجاں ہے، اور اسی طرح جو میدان محشر جو قائم ہوگا قیامت والے دن، وہ بھی یہ میدان عرفات میں ہی قائم ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کی اہمیت احاطہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وقوف عرفہ حج ہے، یعنی جو عرفات کے میدان میں ٹھہر گیا، گزر گیا، اس کا حج ہو گیا۔ جو جہاں پر میدان عرفات کی اہمیت ہے وہاں پر یوم عرفہ کی بھی اہمیت ہے، یعنی عرفہ کا دن کہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا دن یہ ایسا دن ہے کہ جس دن اللہ پاک سب سے زیادہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو جس طرح مسلم شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا، مسلم بن حجاج قشیری نیشاپوری نے مسلم شریف میں اس کو جو روایت کیا، تو یہ اصل میں اللہ پاک کی مرضی ہے۔ اللہ پاک نے حرمت والے مہینے یعنی ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب کو چن لیا۔ تو ذی الحجہ کے مہینے میں یعنی 9 ذی الحجہ کو ہی یوم عرفہ کا جو روزہ جو آتا ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے ہفتے کے دنوں میں جو جمعے کے دن کو جو ہے وہ سردار قرار دیا، سید الایام قرار دیا۔ اس طرح سال کے دنوں میں یوم عرفہ کا دن جو ہے وہ سب دنوں کا سردار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ سنن ابی داؤد میں اس کو روایت کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے روزے کے بارے میں اللہ سے یہ گمان کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ اس روزے کی برکت سے اللہ پاک 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیں، یہ روزہ کفارہ بن جائے۔
اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، بخاری شریف میں اس کو روایت کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس دن نیک عمل اللہ پاک کو ان 10 دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب ہو، اور انہی 10 دنوں میں یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ بھی آتا ہے، 9 ذی الحجہ انہی 10 دنوں میں شامل ہے۔ تو عرفہ کو عرفہ کہنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری جو چلا رہی ہیں۔ آپ نے 8 ذی الحجہ کو یہ خواب دیکھا تو آپ کو یقین نہ آیا۔ اس کے بعد آپ نے 9 ذی الحجہ کو دوبارہ آپ نے خواب دیکھا تو آپ کو یقین آ گیا، آپ کو معرفت حاصل ہو گئی۔ تو معرفت سے ہی اس دن کا نام جو ہے وہ عرفہ پڑ گیا، کہ جس طرح ہم تعریف اور تعارف کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس کا مطلب پہچان ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی پہچان ہو گئی۔ اور دوسری توجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مناسک حج سکھائی، حج کا طریقہ سکھلایا۔ آپ کو جس دن آپ کو معرفت ہوئی وہ عرفہ کا دن تھا۔ تو عرفہ کا روزہ ہر ملک میں چاند کے حساب سے ہی رکھنا ہے۔ اگر سعودیہ میں یوم عرفہ ایک دن پہلے، تو پاکستان میں یعنی برصغیر میں ایک دن بعد میں آیا 9 ذی الحجہ، تو 9 ذی الحجہ کا روزہ جو ہے وہ پاکستان کے حساب سے یعنی چاند کے حساب سے ہم نے رکھنا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہ ارشاد بھی ہوتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ و یوم عاشوراء، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ اور یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں 9 ذی الحجہ کے الفاظ ہیں۔ جس طرح مسلم شریف کی ایک روایت میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ایک صحابی جو وہ شام گئے، تو شام میں ایک دن جو ہے وہ پہلے چاند نظر آیا، مدینہ میں بعد میں چاند نظر آیا۔ تو جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر آ کر بتایا ہم نے تو وہاں پر کل روزہ رکھا تھا۔ تو فقہائے مدینہ نے جو ہے وہ شام کے حساب سے نہیں بلکہ اپنے مدینہ کے حساب سے چاند جس دن نظر آیا انہوں نے روزہ رکھا۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلی کہ چاند کی رؤیت پہ اس کا انحصار ہوگا کہ روزہ کس دن رکھنا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، سنت ابراہیمی کو بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج بھی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، وما علینا الا البلاغ المبین۔